أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورۃ زمر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے تو کیا وہ کشادہ کیا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، پھر وہ ایک روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے، تو تباہی ہے جن کے دل سخت ہوئے اللہ کی یاد سے. یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نے نازل کیا بہترین کلام، کتاب متشابہات دہرانے والی. لرز اٹھتی ہیں ان کی خالیں جو اپنے رب کا خوشبو رکھتے ہیں، پھر نرم پڑتی ہیں ان کی خالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. شرح، ہر قسم کے شک و شبہ کا رفع ہو جانا. اللہ کا کلام اور اس کی تفسیر اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں. اس قلب پر ہی تجلی ہوتی ہے جس کا سینہ ہر قسم کے شک سے، برائی سے پاک ہو جائے. وہی قلب تجلی حق کو برداشت کر سکتا ہے. روح کا علم قلب ہی سے ملتا ہے. قرآن کریم بذات خود روح ہے، روح جو حیات بخشنے والی ہے. جب تک روح کا علم نہ ہو قرآن کا علم بیان نہیں کیا جا سکتا. روحانی انسان کی شناخت یہ بتائی ہے کہ اس کا سینہ اسلام کی نسبت کھل جائے، وہ ہر طرح اسلام کو بیان کر سکتا ہو. اس کو اسلام کا علم اللہ تعالیٰ نے کمال کا دیا ہو. علی نور من ربہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو. قاسیات من قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سخت ہو جانا. عملی ذکر جو ہے وہ بھی فرقان کی مانند ہوتا ہے، فرق کر دیتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے اور کون ہے جس کا قلب شکی ہے. حقیقت میں روحانی انسانوں کا وجود جاہلوں کے لیے چھلنی کی طرح ہے. اللہ والوں کے پاس ناہل نہیں ٹھہر سکتا. اسی لیے قرآن کریم میں متشابہات کی چھلنی ہے جس سے ناہل بھٹکتے ہیں اور اہل ایمان روحانیت حاصل کرتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. نرم دل والے اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں. قرآن کے سمجھنے کے لیے موٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ اور حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی ہر بات فطری ہے، ہر بات صاف ہے. اس لیے دل کا آئینہ صاف ہونا ہے. جس کے دل میں حسد ہو، ہرس ہو، تکبر ہو، غرور بھرا ہو، وہ اللہ کے کلام کو کیا سمجھے گا؟ احسن الحدیث، اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی حدیث نازل ہوتی ہے تو وہ اپنے حسن کے کمال تک پہنچ کر رہتی ہے. احسن روشن ہونے والی ہے. حدیث کہتے ہیں غیب کے پردوں میں سے پوشیدہ بات کو ظاہر کرنا. کتاب متشابہ یعنی ملتی جلتی ہیں، اس میں شبہ بھی ہوتا ہے. متشابہات کا تعلق حکمت سے ہے. آیت متشابہات میں شبہ رہتا ہے
اس شعبے کو راسخون فی العلم اپنی حکمت سے رفع کرتے ہیں۔ کتاب متشابہات جیسے انبیاء علیہ السلام کا وجود ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 28 انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ یہ 28 انبیاء ایک کردار کی مانند ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں یہی 28 کردار ملتے جلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار اور سری کرشن کا کردار ملتا جلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار گوتم بدھ سے ملتا ہے۔ سری رام کا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس طرح 1,24,000 انبیاء کے کردار ملتے جلتے ہیں۔ یہ کل 1,24,000 انبیاء 7 آسمانوں میں ان کے مقامات تقسیم ہیں۔ یعنی پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے متشابہ انبیاء ہیں۔ دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے متشابہ انبیاء ہیں۔ تیسرے آسمان میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے متشابہ انبیاء ہیں۔ چوتھے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متشابہ انبیاء ہیں۔ پانچویں آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے متشابہ انبیاء ہیں۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متشابہ انبیاء ہیں۔ اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متشابہ انبیاء ہیں۔ اور حضور سرور عالم دعا خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے جامع ہیں، اور آپ کا مقام وراء الورا کا ہے۔ انبیاء کا مقام آسمانوں سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکل گئے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو بھی عرش مولا پر پہنچا کر چھوڑا۔ پھر مثانی جو بار بار دہرائی جانے والی، جس طرح قرآن کریم میں سورہ فاتحہ ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح 7 زمانے ہیں، یہ زمانے بھی دہرائے جاتے ہیں۔ ان زمانوں کی مثال بھی انبیاء کے زمانوں کی طرح ہے، یعنی اس طرح کا زمانہ پھر لوٹ کر آتا ہے۔ مثلاً اگر آج آپ کو قوم عاد کو دیکھنا ہے تو آپ قوم امریکہ کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں وہی باتیں نظر آئیں گی جو قوم عاد میں تھیں۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کی قومیں بھی آپ کو دوسری انبیاء کی قوموں میں ان کا عکس نظر آئے گا۔ ہندوستان میں قوم سمود کی مثال نظر آئے گی۔ تو اس طرح وہ حالات جو انبیاء کے دور میں تھے ویسے ہی حالات پھر زمانے میں آتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 347 کلب نبیوں کے مثل ہمیشہ میری امت میں رہتے ہیں۔ یعنی ختم نبوت کے بعد یہ ورثہ انبیاء کا جو امت مسلمہ کا خاصہ ہے، سوائے امت مسلمہ کے اب یہ قلب کسی اور امت میں نہیں پائے جاتے، اس لیے ختم نبوت کے بعد انبیاء والی ساری ذمہ داری امت مسلمہ پر ہی ہے۔ اس احساس، اس ذمہ داری کا تقاضا یہ وہ ہے جو خشیت پیدا کرتا ہے۔ تقشر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب وہ خشیت پیدا کرتا ہے تو بدن اور روح دونوں کانپ اٹھتے ہیں۔ نظر میری نہیں ممنون سیر عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔ نہ صحبہ ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں، نہ پیمانہ ہوں، میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔